بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آزمائشیں یا پریشانیوں کا آنا یہ اللہ کے قریب ہونے کی ایک علامت اور نشانی ہوتی ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ جل جلالہ نے جو آزمائش نازل کی تو اس کا تو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور فرمایا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو 3 دنوں میں تم پر عذاب آ جائے گا، اور یہ حضرت نے اپنی طرف سے ان کو کہا تھا۔ 3 دن حضرت وہاں رکے لیکن عذاب نہیں آیا، تو حضرت راتوں رات وہاں سے واپس چلے گئے، وہ علاقہ چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ علاقہ چھوڑ کر جب آگے گئے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ذرا دیکھو نبی بستی میں موجود ہیں یا نہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب تلاش کیا گیا پتہ چلا حضرت یہاں موجود نہیں ہے۔ ساری کی ساری قوم نے کہا کہ توبہ کرو، میرے اللہ کا اصول ہے کہ جب کسی قوم پر کسی بستی پر عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ نبی کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ نبی چلے گئے، اب عذاب آئے گا۔ ساری کی ساری قوم اکٹھے ہوئی، جانور اکٹھے کیے، بچے اکٹھے کیے، عورتوں کو بلایا اور کھلے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لی۔ اور ابھی عذاب کے آثار تھے، فوراً جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ آثار ختم کر دیے اور ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اجتہاد کیا، سوچا کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی، اور اس زمانے میں جھوٹے کی سزا قتل کر دینا ہوتا تھا اور لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے اور کشتی میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن کریم میں تفصیل سے واقع۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کشتی جب بھنور میں پھنسی تو کشتی کا جو چلانے والا تھا اس نے کہا کہ میاں ہمارا یہ تجربہ ہے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اگر کشتی میں بیٹھ جائے تو پھر وہ کشتی ہماری بھنور میں پھنس جاتی ہے، سارے کے سارے لوگ اس میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں جو بندہ تم سے اپنے غلام سے بھاگ کر آیا ہے جلدی تشریف لے جائے اور خود جا کر اس میں چھلانگ لگا دے، باقی قوم محفوظ رہ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں۔ سب نے کہا کہ حضرت آپ تو نیک آدمی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالآخر قرآن اندازی کی فصاحت فکان من المدحضین، قرآن اندازی میں 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً چھلانگ لگائی تو دریا میں ایک بڑی مچھلی حضرت کے منتظر تھی اور حضرت کو اس نے اپنے پیٹ میں لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ ظنون نون وہ مچھلی والا حضرت یونس علیہ السلام ظلمات میں اس نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھی اس مصیبت میں کہ ظلمات، رات کا اندھیرا بھی ہے، پھر اس کے بعد اس دریا کا اندھیرا بھی ہے، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی ہے۔ تو یہ ساری پریشانیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس مصیبت سے اسے نجات عطا فرمائی۔ اور اللہ وعدہ کرتے ہیں قرآن میں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن پریشان ہو، مصیبت میں پھنس جائے تو آیت کریمہ کا ورد کرے، میں رب کا وعدہ ہے جس طرح حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو باہر کدو کی ایک بیل وہاں لگ گئی، حضرت نے کدو استعمال کیا اور ایک ہرنی آتی، حضرت اس کا دودھ پیتے۔ اس طرح اللہ انہیں نجات عطا فرما سکتے ہیں، اسی طرح اللہ جل جلالہ آج کے مومن کو بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے کو بھی نجات عطا کریں گے جب وہ آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کرے گا۔